السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زاد مسلم اسلامک سینٹر کی طرف سے آپ کے مختلف سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے وراثت کے سلسلے میں، جائیداد اور میراث کے سلسلے میں بڑا اہم سوال یہ ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، عرض یہ ہے کہ گود لی ہوئی لڑکی اپنے ماں باپ کی آخری وقت میں اگر خدمت کرے تو اس کا وراثت میں حصہ رہے گا یا نہیں، اور اگر زبردستی قبضہ کر لے تو کیا حکم ہے؟ تفصیل سے جواب عنایت فرم۔ اس سوال میں دو باتیں پوچھی گئی۔ ایک سوال کا حصہ یہ ہے کہ منہ بولی بیٹی یا بیٹے کو، یعنی جس کو ایڈاپٹ کر لیا گیا ہو، جیسے اردو زبان میں جس کو لیپالک کہا جاتا ہے، تو جو ایڈاپٹڈ ہے، منہ بولی اولاد ہے، اس کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ سوال کا ایک حصہ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی اولاد اور ان کے احکام الگ ہیں، اور جو ایڈاپٹڈ ہیں، منہ بولی اولاد جو ہے، ان کے احکامات الگ ہیں۔ حقیقی اولاد کا درجہ الگ ہے، منہ بولی اولاد کا درجہ الگ ہے۔ منہ بولی اولاد کو حقیقی اولاد کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو متبنہ بنا لیا تھا، یعنی اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ لوگ ان کو زید ابن محمد کہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل کر کے ایسا بولنے سے منع فرمایا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ اللہ نے منہ بولی اولاد کو حقیقی اولاد نہیں بنایا ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے، صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ حقیقی اولاد الگ ہے، منہ بولی اولاد الگ ہے۔ وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ حقیقی اولاد کو ملتا ہے۔ جو منہ بولی اولاد ہے، ایڈاپٹڈ جو اولاد ہے، ان کو کوئی حصہ وراثت میں نہیں ملتا۔ البتہ اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں ہی ایڈاپٹ کی ہوئی اولاد کے نام پر کوئی جائیداد گفٹ کر دی تھی، کوئی چیز دے دی تھی یا وصیت کر دی تھی، تو پھر مسئلہ الگ ہے، وصیت کو نافذ کیا جائے گا اور زندگی میں جو اس نے دیا تھا اس کے حساب سے وہ چیز اس کی ہو جائے گی، لیکن وراثت میں منہ بولی اولاد کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ سوال کا دوسرا حصہ ہے، دوسری بات سوال میں پوچھی گئی، اگر زبردستی جائیداد پر، میراث پر قبضہ کر لیا جائے تو کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں احادیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک روایت ابن ماجہ کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، کہ جو کسی وارث کی میراث کو، اس کی وراثت کو کاٹ لے گا، یعنی اس کو اس کے حصے سے محروم کر دے گا، اس کا حصہ اس کو نہیں دے گا، اللہ پاک جنت میں اس کے حصے سے اس کو محروم کر دیں گے، یعنی اگر وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا تو اس کو روک دیا جائے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ اور ایک دوسری وعید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، من اخذ شبرا من الارض فَإِنَّهُ يُطَبِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 أَرْضِينَ، کہ جو کسی پر ظلم کر کے، زیادتی کر کے، ناحق طریقے سے ایک بالشت بھی زمین لے لے گا تو 7 زمین کے برابر اس زمین کا حصہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بڑی سخت وعیدیں ہیں، اس لیے زیادتی کر کے ناحق کسی کی میراث کو ہڑپ لینا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لینا درست نہیں ہے۔ وراثت میں حصہ بنتا ہے تو شرعی اعتبار سے حصہ لینا چاہیے، ورنہ جس کا حق ہے اس کا حق اس پر چھوڑ دینا چاہیے، اس کو دے دینا چاہیے۔